اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک کہانی سنا رہے ہیں جس کو سن کر آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک قصہ ایک خوبصورت اور سرسبز وادی کا ہے جہاں دنیا کی ہر نعمت موجود تھی۔ پرندوں کے لیے میوہ دار درخت، چرندوں کے لیے مزیدار گھاس اور درندوں کے لیے جانوروں کی فراوانی۔ نہ لڑائی جھگڑا، نہ جنگ و جدل۔ امن اس لیے کہ جانوروں دونوں قسم میں تقسیم تھے، ایک درندے جو خود کو بادشاہ کہتے تھے اور دوسرے باقی جانور جو خود کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ بادشاہ ان باقی جانوروں کے شکار پر گزر بسر کرتے تھے اور جانوروں سے اس قدر قانون سمجھ کر ہنسی خوشی رہتے تھے، نہ کسی کو شکایت تھی نہ گلا۔ پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ اس وادی میں ایک اصل بادشاہ مطلب شیر آ گیا، جانوروں کی گھات میں بیٹھا رہتا اور ہر روز کسی نہ کسی کو شکار کر کے پیٹ بھر لیتا۔ سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ جو درندے تھے وہ بہت پریشان ہو گئے۔ ان کو پریشان دیکھ کر دوسرے جانور بھی شیر کو برا بھلا کہنے لگے۔ ایک دن سب مل کر بیٹھے اور غور کیا کہ امن چین کیسے واپس لیا جائے۔ درندوں نے جانوروں کو یقین دلایا کہ بہت جلد ہم اس کا حل نکالیں گے۔ درندوں کے اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ شیر سے بات کی جائے کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ شیر سے بات ہوئی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ درندوں نے پھر سر جوڑے اور ایک تجویز پر متفق ہو گئے۔ اس مرتبہ وہ دوسرے جانوروں کے نمائندے کے طور پر لومڑی، ہرن، خرگوش کو بھی ساتھ لے گئے۔ سب نے مل کر شیر سے درخواست کی کہ جناب، گھات لگا کر شکار نہ کیا کریں۔ ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ آپ کی خوراک کے لیے ایک جانور روزانہ ہم مہیا کریں گے۔ شیر نے کہا، مجھے منظور ہے، لیکن میرا اصول وفاداری اور وعدے کی پاسداری ہے۔ جو مکر جائے مجھے وہ پسند نہیں۔ میں سانپوں اور بچھوؤں کے مکر سے ڈسا ہوا ہوں۔ ان سب کو چھوڑ کر اس وادی میں آیا ہوں، مگر بالکل برداشت نہیں ہوگا کہ کوئی مجھ سے فراڈ دھوکہ دہی سے کام لے۔ درندوں نے سمجھایا کہ احتیاط کو چھوڑیں، تقدیر پر بھروسہ کریں۔ توکل سب سے بہتر رستہ ہے۔ خدا کے فیصلے سے جنگ نہ کریں، اللہ کے عذاب سے بچے رہنے کا یہی طریقہ ہے۔ شیر نے کہا، توکل تو ٹھیک ہے، لیکن صحیح کے بغیر کچھ نہیں ملتا، یعنی کہ کوشش کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ توکل سست بنا دیتا ہے۔ توکل کے ساتھ جدوجہد نہ ہو تو زندگی بیکار لگتی ہے۔ درندوں نے عرض کیا، عالی جاں، کوشش اور جدوجہد کمزوریوں کا کام ہے۔ آپ تو بہت زیادہ طاقتور ہیں، آپ صرف توکل سے کام لیں۔ بچہ بڑوں پر توکل کرتا ہے، عافیت میں رہتا ہے، بڑا ہو کے ہاتھ پاؤں مارنے لگتا ہے تو مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ شیر نے کہا، توکل مجبور بناتا ہے۔ درندوں نے عرض کیا، توکل میوہ دار درخت کے نیچے سونا ہے، میوہ خود بخود نیچے گرتا ہے اور کھا لیتا ہے۔ دنیا میں قسمت سے زیادہ نہیں ملتا، اس لیے جدوجہد بیکار ہے۔ جناب نے صحیح فرمایا، مکر بھی جدوجہد کا دوسرا نام ہے۔ شیر نے جواب دیا، مکر سے بھی کچھ نہیں ملتا، کوشش صرف وہم ہے آپ کی۔ شیر بحث کا عادی نہیں تھا۔ بات لمبی ہوئی تو داڑا، سب کو کوشش سے ملتا ہے، قسمت ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے کا نام نہیں۔ کوشش تقدیر سے جنگ نہیں، کوشش بھی تقدیر اعلیٰ ہے۔ تدبیر اور مکر بری بات نہیں، دنیا قید خانہ ہے، مگر اس میں سرنگ کا کردار ادا کرنے والا کا نام ہے۔ درندے لاجواب ہو گئے۔ لومڑی، خرگوش، ہرن اور گیدڑ کو درندوں سے ہمدردی ہونے لگی۔ لومڑی نے آگے بڑھ کر سلام کیا، جناب والا، ہم اس فلسفہ بحث سے کیا فائدہ؟ حضور اس بات پر غور کریں کہ آپ کا کس پہ فائدہ ہے؟ آپ کو گھر بیٹھے آپ کا حصہ ملنے میں یا روزانہ بھاگ دوڑ اور شکار میں؟ شیر کو یہ دلیل پسند آئی۔ درندوں نے کہا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جناب جو مقرر کریں گے ہم آپ کا وہ حصہ روزانہ آپ کو پہنچایا کریں گے۔ ہم آپ کے ہی خواہ ہیں۔ شیر نے خوش ہو کر سر ہلا دیا کہ ٹھیک ہے۔ واپس آ کر
درندوں نے جانوروں کو جمع کر کے بہت بڑا واپس آکر درندوں نے جانوروں کو جمع کر کے بہت برا بھلا کہا۔ تم نے شیر کے فائدے کا سوچا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ اس عہد کو ہم کیسے پورا کریں گے، حصہ کون طے کرے گا، کون پہنچائے گا۔ اتنی زیادہ بحث کرنے کے بعد ہرن نے روز پورا ڈال کر جانوروں کا نام طے کرے اور وہ جانور خود چل کر دوپہر کو شیر کے پاس پہنچ جائے۔ اس وادی کے امن کے لیے پہلی قربانی میری۔ سب جانور خوشی خوشی گھروں کو چل دیے۔ سلسلہ چلتا رہا۔ جانور شیر کی خدمت میں جاتے اور شیر ان کا شکار کر کے مزے کی نیند سو جاتا۔ خرگوش کی باری آئی تو اس نے شور مچا دیا۔ یہ ظلم ہے۔ سب نے کہا یہ ظلم نہیں، وعدے کی پاسداری ہے جو ہم نے شیر کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ خرگوش نے کہا مجھے مہلت دو کہ میں کوئی ترکیب سوچتا ہوں۔ یقین کرو میں جنگل کے بھلے کے لیے سوچوں گا۔ درندے ہنسے کہ تو نام سے آدھا خر یعنی گدھا ہے، تو کیا سوچے گا؟ تیرا آدھا نام گوش یعنی کان ہے، تو صرف سننے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ سوچنے کی تکلیف نہ اٹھا، اپنی اوقات میں رہ کر تدبیریں سوچنے کے بجائے عہد سے وفا کر اور سب کو مصیبت میں ڈال۔ خرگوش نے کہا کسی کو کم تر مت سمجھو، خدا نے شاید کی مکھی کو بھی الہام کرتا تھا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ خرگوش کے قصے کو دھیان سے سنو، گدھے کے کان نہیں خرگوش کے کان لگا کر۔ درندوں نے کہا بتاؤ تم نے کیا تدبیر سوچی ہے؟ تو خرگوش بولا ہر راز بتایا نہیں جاتا۔ اس نے ایک مثال دی، مسافر کو سفر میں 3 باتیں یاد سے چھپانی چاہیے۔ رے سے راستہ جو حافظے میں محفوظ رہے، سین سے سونا جو جیب میں وہ لے کر چلے، میم سے منزل جو آنکھ کے سامنے رہے، کیونکہ ڈاکو ان تینوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ قصہ مختصر، خرگوش نے اپنا منصوبہ نہ بتایا۔ اس نے شیر کے پاس جاتے ہوئے جان بوجھ کر دیر کر دی۔ ادھر شیر بھوک کی وجہ سے زمین کھودتا گڑگڑاتا رہا۔ بھوک نے شیر کو چوہا بنا دیا تھا۔ غصے میں اول پھول بک رہا تھا۔ کمینوں سے عہد کیا تو کیا پایا؟ آج پورا دن میں بھوکا ہوں۔ بادشاہ وعدہ کر کے کمزور ہو جاتا ہے۔ سستی بیماری ہے جو موت تک پیچھا کرتی ہے اور قبر میں پہنچا کر دم لیتی۔ شیر ان جانوروں اور درندوں کو کوس رہا تھا جنہوں نے اس کے ساتھ مکر کیا تھا۔ جنگل کے بادشاہ کی مکرہ خوراک ہوں، اس کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ اس نے کہا جنگل کا بادشاہ کون ہوتا ہے؟ میں اس سے بھی چیر پھاڑ ڈالوں گا۔ میں نے اس کے منت کی تو تم میرے ساتھی کو گروی رکھ لو، میں بادشاہ کے پاس جاؤں ورنہ وہ سارا جنگل کھا جائے گا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس شیر نے سارے راستے روک دیے۔ میں بڑی مشکل سے شیر تم تک پہنچا ہوں۔ اب کوئی اور جانور یہاں نہیں پہنچے گا۔ میں نے وعدہ پورا کر دیا، لیکن باقی جانور اب وہ شیر کھا جائے گا۔ شیر نے داڑتے ہوئے کہا مجھے دکھاؤ کس میں اتنی جرت ہوئی کہ وہ مجھ سے دشمنی مول لے۔ تم آگے آگے چلو، میں تمہارے پیچھے پیچھے ہوں۔ اگر مکر گیا تو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ چل سو چل۔ خرگوش ایک کنویں تک لے گیا جسے وہ پہلے دیکھ چکا تھا کہ کنواں بہت گہرا ہے اور اس میں آئینے کی طرح شفاف پانی ہے۔ کنویں کے قریب پہنچا تو خرگوش ایسے چلنے لگا جیسے اس کی جان نکل رہی ہو۔ شیر نے کہا مجھ سے آگے جانے کی ہمت نہیں، میرے ہاتھ پاؤں لرز رہے ہیں۔ شیر نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ کنواں اس شیر کا قلعہ ہے اور وہ شیر اس کے اندر رہتا ہے اور وہ اسی کے اندر رہتا ہے۔ شیر نے اسے گود میں اٹھایا لیا اور کنویں میں جھانکا۔ دیکھا تو ایک شیر نظر آیا جس کی گود میں خرگوش تھا۔ خرگوش رونے لگا کہ یہ میرا ساتھی ہے جو اس کی گود میں ہے۔ یہ دیکھتے ہی شیر زور سے اچھلا، خرگوش کو ایک طرف پھینکا اور کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ خرگوش سر پٹ بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ انسان طیش میں ہو تو اپنے عکس کو بھی دشمن سمجھتا ہے۔ جنگل کے جانوروں تک یہ خبر پہنچی تو سارا جنگل خوشی سے ناچنے لگا۔
شیر کو خرگوش نے شکست نہیں دی، اس کی ہار کسی مکر اور تدبیر کا نتیجہ نہیں تھی۔